وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی تراویح کی نماز میں الحمدللہ 24ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اور جس میں سورہ زمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم السجدہ یا جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور سورہ فصلت کو مکمل بھی کیا گیا الحمدللہ. اب 5 پارے باقی ہم لوگوں کے رہ گئے، اور رمضان بھی 5 سے 6 دن اور باقی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باقی ایام ہیں اس میں ہم سب کو کمر کس کے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے. حاضرین گرامی، کل کے اور پرسوں کے درس میں جو موضوع ہم لوگوں کا چل رہا ہے، اسی موضوع کو آج کے اس درس میں مکمل کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کی جائے گی. مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. 2 سوالوں کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے. تیسرا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ تو اس کے تعلق سے آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یہ ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو ملک الدنیا کہا جاتا ہے، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی 4 بادشاہوں کی. 2 بادشاہ اس میں ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا یہ ذوالقرنین، اور 2 بادشاہ کافر ہوئے. کون کون؟ ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود. اور ایک بادشاہ ہوگا جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر ہوگی اور وہ مسلمان ہوگا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہرحال تو ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام کے کئی ایک اقوال ہیں. قرن کے معنی آتا ہے سینگ کے. قرن کے معنی سینگ، جانوروں کا جو سینگ ہوتا ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قرن. اور قرن کے معنی ہے چوٹی کے بھی، یعنی بال اگر کسی کے لمبے لمبے ہوں اور 2 چوٹی باندھ کر کے بال کو رکھے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرن. اور قرن سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں قرن. یہ بھی قرن کے معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جب سورج ڈوب رہا ہو اور جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ شیطان وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اس وقت جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں وہ یہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ بہرحال مختلف توجیہ علماء نے بیان کی ہے۔ تو چاہے اس کے دو سینگ ہو یا اس کے بال لمبے لمبے ہو جس کی وجہ سے وہ چوٹی بناتا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک رکھی تھی، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی معنی رہا ہو، لیکن یہ معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ہماری جہاں تک تحقیق ہے یہی معنی زیادہ مناسب اور سوٹیبل ہے کہ اس کی حکومت سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ یعنی مغرب سے لے کر مشرق تک اور مشرق سے لے کر کے مغرب تک اس کی حکومت تھی، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ ذوالقرنین کا زمانہ کب کا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے یہ ذوالقرنین بھی تھا۔ بس تاریخی بات ہے، کوئی محقق اور تحقیقی معاملہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ جب اس نے ایمان قبول کیا تو عراق سے مکہ المکرمہ پیدل آیا، اور آنے کے بعد اس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا، ایسا لوگ بیان کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ بہرحال کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذی القرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، کہیے ان سے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم ذی القرنین کی خبر تمہارے سامنے تلاوت کریں گے، تم کو بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ذی القرنین کی خبر تم کو بتائیں گے۔ اور اللہ سے بہتر کون بتانے والا ہے؟ یعنی یہ وہ قصے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان قصوں کی سند اتنی مضبوط ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط سند والے اور قصے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتے، وہ قصے جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین کے اوپر بادشاہت دی تھی، تمکنت دی تھی، کس کو؟ ذوالقرنین کو۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور حکومت کرنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، ان تمام اسباب کو ذوالقرنین کو عطا کیا گیا تھا، دیا گیا تھا۔ من کل شیء سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ پوری چیز اس کو دی گئی تھی، نہیں، حکومت کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیز ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے توفیق سے عطا کی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اس کو دیے تھے ان وسائل کو کیا کیا؟ اس نے استعمال کیا اور چلا، سفر کیا اس نے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، تو چلتے 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 سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا، ایک دم لاسٹ دنیا کے آخری کنارے کے اوپر پہنچا۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو دیکھا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہے جس کا پانی گدلا ہے۔ ووجد عندها قوما، اور وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہم نے کہا اے ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا تو چاہے تو ان کو تو عذاب دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس سے استدلال کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کیا تھا؟ نبی تھا، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تبع نبی تھے کہ نہیں تھے، ذوالقرنین نبی تھے کہ نہیں تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے تو پھر اور کس کو؟ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا، اللہ رب العالمین کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے
لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں دی گئی، لہذا اس چکر میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا جانیے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو ظلم کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرکشی کرنے والا ہوگا، کفر کرنے والا ہوگا، تو نعذبہ، ہم اس کو عذاب دیں گے، دنیا میں اس کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، مر کے اللہ کے پاس جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی عذاب سے دوچار کرے گا جو عذاب اس کو پسند نہیں ہوگا، دردناک عذاب اللہ رب العالمین اس کو دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسانی کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن بادشاہ تھا اور عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل صالح کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، اور جو کفر کرے گا، شرکشی کرے گا، ظلم کرے گا، ہم اس کو دنیا میں بھی سزا دیں گے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائے گا تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ ثم اتبع سببا، ابھی کہاں تھا یہ؟ سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وہاں سے چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، چلتے 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 سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی مغرب سے چل کر کے کہاں پہنچا؟ مشرق پہنچ گیا۔ کیسا بادشاہ تھا، کتنا طاقتور بادشاہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی طاقت اور کتنے وسائل عطا کیے تھے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا کہ وہاں پہنچ گیا، وجدها تطلع على قوم، تو ایک قوم کو دیکھا، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اللہ رب العالمین نے سورج کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ اس کے کئی ایک معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ یہ لوگ جنگلی تھے، جن کو سلیقہ اور طریقہ جینے کا نہیں تھا، کپڑا اور لباس پہننے کا طریقہ ان کو نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، لم نجعل لها من دونها سترا کا مطلب یہ ہے کہ سورج وہاں ڈوبتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سورج قائم ہوتا تھا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ ناروے وغیرہ میں جب جا کے آپ دیکھیے تو سورج نکلا ہوا ہے اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، سحری کر رہے ہیں، کہا سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، مشکل سے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے ڈوبا اور اس کے بعد سورج پھر نکل جاتا ہے، آخری کنارہ دنیا کا ہے۔ تو کہا آپ لوگ روزہ رکھتے کیسے ہیں، افطار کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگوں کے مفتیوں نے، یہاں کا جو مفتی تھے یہاں کے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مکہ کے ٹائمنگ کو فالو کریں گے۔ مکہ میں جب مغرب کی اذان ہوئی ہم لوگ روزہ افطار کر لیتے ہیں، مکہ میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہی صحیح بات ہے۔ قیامت کا دن جب 50,000 سال کا ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں، قیامت کا دن نہیں، دجال کے نکلنے کا، دجال کے نکلنے کا، کیونکہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد عمل کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ دجال جب نکلے گا تو اس کا ایک دن کتنے دنوں کا ہوگا؟ بولیے 40 سال کا ہوگا ایک دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ اس دن میں 5 وقت کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صحابہ نے سوال بھی کیا تو کس کا کیا؟ نماز کا۔ پہلی فکر ان کو کس بات کی تھی؟ نماز کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کافی نہیں ہوگا۔ تو کہا پھر کیسے کریں گے؟ کہا فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرًا، نماز کا قدر متعین کرنا، کہ اثر پڑھتے تھے اس وقت، اتنے دیر کے بعد مغرب پڑھتے تھے، مغرب پڑھ لیں، اتنے دیر کے بعد عشاء پڑھتے تھے، عشاء پڑھ لیں، اتنے دیر کے بعد فجر پڑھتے تھے، فجر پڑھ لیں۔ سورج ڈوب گیا کہ غروب ہو گیا، اس سے تم کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔
سمجھ گئے؟ تو وہ لوگ وہی کرتے ہیں. بہرحال تو اختلاف ہوتا، کوئی کہتا کہ نہیں 1 گھنٹہ کے بعد رکھیے، کوئی کہتا کہ 1 گھنٹہ پہلے رکھیے. تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مکہ کو فالو کریں گے، مکہ میں جو وقت ہوگا اسی وقت کو مانیں گے. بہرحال لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ وہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا. بہرحال آگے آئیے، کہتے ہیں كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو ہر چیز کا علم دیا تھا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہاں سے نکلا ذوالقرنین. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، وہاں ایک قوم کو پایا. لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، یہ اس سے زیادہ جنگلی قوم یہ تھی. وہ قوم ایسی تھی جو سورج کے سامنے رہتی تھی اور وہ لباس وغیرہ بھی وہ لوگ نہیں پہنتے تھے ایک قول کے مطابق. اور یہاں جب پہنچا تو یہاں کے لوگوں کی بولی، یہاں کے لوگوں کی گفتگو بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ذوالقرنین کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لا یکادون یفقہون قولا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو صلاحیت دی تھی بادشاہت کی پوری دنیا کے اوپر. تو ذوالقرنین وہاں کے لوگوں کی بات سیکھ گیا، یا اللہ رب العالمین نے اس کو سکھا دیا یا اس کی بات سمجھا دیا. جو کچھ بھی ہو وہ لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا عرض کیا دیکھیے. کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج یہ زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو کچھ قیمت دے دیں گے، کچھ ٹیکس دے دیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے. علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کیا کیجئے، دیوار بنا دیجئے. اب یہاں کئی چیز ہے، ان نقطوں کے اوپر غور کیجئے. کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج. اب پہلے طے کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج کون ہیں. تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. انسان جس طرح سے ہیں اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج بھی حضرت آدم کے ہی اولاد ہیں. تو حضرت آدم کی جو اولاد تھی طوفان نوح میں تو تباہ ہو گئی تھی. کون لوگ بچے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے جو نسل چلی وہی بچے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ڈوب گیا، باقی 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے. اس میں سے ایک بیٹا تھا یافس. کیا تھا؟ یافس. یا الف فا اور ثا، یافس. یافس ابن نوح کے اولاد ہیں یہ یاجوج اور ماجوج. اب یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ منگول اور ترک کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ ترکی کا، ترکستان، قزاقستان، شیشان اور اس پٹی کا جو پورا چائنا سے لے کر کے کنارے 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 جو پورا ایریا ہے، یہ پورا ایریا یاجوج اور ماجوج کا ہے. ان لوگوں نے بڑی تباہی مچائی ہے. یہ منگول جو ہیں انہوں نے بہت علماء کو قتل کیا، بغداد میں حملہ کیا، کتابوں کو جلا دیا. ہلاکو، چنگیز خان، یہ سب کون تھے؟ سب اسی کے نسل کے یہ لوگ تھے. بہرحال تو انہی لوگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے چہرے جو ہیں چوڑے چوڑے ہوں گے، ترس کے مانند، ناکیں پھیلی ہوئی ہوں گی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. اب چائنا والے، ترکی والوں کا چہرہ، اب اس علاقے کے لوگوں کا چہرہ آپ دیکھ لیجئے، وہی لوگ ہوں گے. تو یہ سب کے سب کفار ہوں گے. یاجوج اور ماجوج کیا ہوں گے؟ سب کے سب کفار ہوں گے. تو ان کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آتے تھے، ان کی بستیوں پہ داخل ہو جاتے تھے اس قوم کے، اور یہاں لوگوں کو مارتے تھے، لوٹ پاٹ مچاتے تھے، ان کے مویشیوں کو لے جاتے تھے، جانوروں کو مار دیتے تھے اور کھیتوں کو نقصان پہنچا دیتے تھے. یہ سب کام کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بادشاہ، آپ کو ہم کچھ پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لے لیجئے اور ہمارے لیے دیوار بنا دیجئے. اب جب ان کے پاس پیسہ تھا ہی تو بادشاہ سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ نہیں؟ سوال یہاں ہے یا نہیں ہے؟
جب مال ان کے پاس تھا ہی، کہہ رہے ہیں کہ ہم مال دے رہے ہیں، آپ دیوار بنا دیجیے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو ان سے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس اسباب ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر سک رہے تھے، یا ان کو دیوار کیسے بناتے ہیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا، ایسا تو تھا لیکن طریقہ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے ذوالقرنین سے گزارش کی، ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے بہت ہے میرے پاس، اس کی تمہارے پیسے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، ہاں اعینونی بقوہ، تم لوگ محنت کے ذریعے طاقت کے ذریعے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، ہم یاجوج اور ماجوج اور تمہارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں گے، آتونی زبر الحدید، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لاؤ، اور جو دو پہاڑ کے درمیان کا جو حصہ تھا جہاں سے یہ لوگ چل کر کے آ جاتے تھے، کہا کہ اس پہ لوہے کے ٹکڑوں کو سجاؤ، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس کو سجا کر کے اوپر رکھو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب دو پہاڑوں کے درمیان ہو جائے، انفخو، تو اس میں آگ جلا دو۔ اب جب لوہے کے اوپر آگ جلا دیا جائے تو لوہا کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا، اور گرم ہو کر کے ایک دم انگارے کی طرح ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے پگھل کے چپکے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ حتی اذا جعلہ نارا، جب اس میں آگ جلا دیا اور پورا انگارہ کی طرح ہو گیا وہ، تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ اس کے اوپر ہم تانبا پگھلا کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ سلپی ہو جائے، چکنا ہو جائے، فمستطاعوا ان یظہروا، وہ لوگ اس کے اوپر چڑھنا چاہیں تو اتنا چکنا رہے کہ چڑھ بھی نہ سکے، ومستطاعوا له نقبا، اور اس میں اگر سوراخ کرنا چاہیں تو سوراخ بھی نہ کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی انجینئرنگ اور کیسی ٹیکنیک اس وقت اس زمانے میں اس کو عطا کی تھی، لوہا لگا کے دیوار بنایا اور اس کے اوپر تانبا پگھلا کر کے ڈال دیا تاکہ وہ ایک دم چکنا ہو جائے، سلپی ہو جائے، اسکٹ کرے، کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھنا چاہے تو چڑھ نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں ترمذی کی صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پاس آتے ہیں اور اس کو چاٹتے ہیں، چاٹتے چاٹتے وہ دیوار ایک دم باریک ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ چلو، شام ہوتے ہوتے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں اب چلو گھر آرام کریں گے، کل یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ پورا معاملہ دیکھیں انشاءاللہ پہ چل رہا ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، قرب قیامت میں اللہ رب العالمین ان کو انشاءاللہ کہنا سکھا دے گا، اور جیسے انشاءاللہ کہیں گے وہ کیا ہوگا؟ سب کے سب وہاں سے نکل کر کے زمین کے اوپر آئیں گے، اور اتنی تعداد ان کی ہوگی، اللہ اکبر، کہ اس وقت جو زمین کے اوپر حکومت ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان لوگوں سے مقابلہ کر سکیں، وہ مومنوں کو لے کر کے طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے اور وہیں رہیں گے، اور یہ لوگ پورا زمین فتنہ و فساد سے بھر دیں گے۔ بحیرہ طبریہ ایک سمندر ہے، بحیرہ طبریہ، ان کا جو پہلا گروپ نکلے گا وہ بحیرہ طبریہ میں جا کر کے وہاں کا پورا پانی پی جائے گا، پیچھے سے جو گروپ آئے گا تو کہے گا کہ ارے بھائی یہاں تو ایک سمندر ہوا کرتا تھا، وہ سمندر کہاں گیا؟ وہ خود آپس میں کیا کریں گے؟ تعجب کریں گے۔ کوئی چیز، کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑیں گے جہاں وہ ہلاکت اور تباہی نہ مچاتے ہو۔ پورے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو لے کر کے کہاں چلے جائیں گے؟ وہاں پناہ کر لیں گے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا، دیکھیے کہ اگر دشمن سے مقابلے کی طاقت آپ کو نہیں ہے تو کیا کیجئے؟ بیک فٹ پہ چلے جائیے، کنارے ہو جائیے، خواہ مخواہ کے اس سے لگ کر کے اپنا نقصان مت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سکیں گے نہیں، اس سے لڑنا جائیں گے اپنا نقصان ہو جائے گا، ہم اس کے ایک بھی نہیں مار پائیں گے، وہ ہمارا 50 مار کے گرا دے گا، اس کے پاس سامان ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیجئے؟ الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دعا کریں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے دعا کریں گے، جس دن حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوگی، اللہ رب العالمین یاجوج اور ماجوج کی کھوپڑیوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور اس سے پہلے یہ کیا کریں گے دیکھیے، پوری زمین پہ چھا جائیں گے، پوری زمین پہ چھا جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، کہیں گے کہ زمین پہ تو ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب آسمان پہ ہم کو قبضہ کرنا چاہیے۔ کہاں پہ؟ آسمان پہ۔ تو تیر چلائیں گے اوپر، تاکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو مار دیں۔ اور اللہ رب العالمین دیکھیے کیسے فتنے کے اندر گرفتار کرتا ہے، کہ ان کے تیروں کو لے لے گا اللہ تعالیٰ، اور اس میں خون لگا کر کے تیر نیچے گرائے گا۔ تو دیکھیں گے خون لگ کے تیر آ رہا ہے، اب آسمان والے کو بھی مار دیا، اب ہم کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اب اس کے بعد جو چھٹ کر کے اتپات مچائیں گے زمین کے اوپر، کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، جو تباہی ان کے طرف سے آئے گی اور جو سرکشی وہ کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سرکشی ہو جائے گی، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے کھوپڑیوں میں، بدھی میں پیچھے ایک وائرس کیڑا پیدا کرے گا، اور کیڑا کی وجہ سے سب لوگ ایک مرا مانے پٹاپٹ 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 سب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جب مریں گے تو ان کے خون سے، ان کے پیپ سے، ان کے زخم سے، ان کے سڑن سے زمین بدبو باس ہو جائے گی، رہنے کے لائق نہیں ہوگی زمین۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور وہ آ کر کے ان کے لاشوں کو اٹھا کر کے چنگل سے لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیں گے زمین کو۔ اب زمین پھر بھی خون اور پیپ سے ان کے بھری ہوئی ہوگی، تو اللہ رب العالمین تیز بارش آسمان سے برسائے گا، اور سب خون پیپ ان کا دھو کر کے، جو اچڑا کچڑا ان کا پڑا ہوگا، یہ سب کچھ دھو کر کے بہا کر کے لے جا کر کے کہاں؟ سمندر میں ڈال دے گا۔ اب اس کے بعد کی حدیث ہے، کہا کہ اب جب کھیتی ہوگی نا، تو ایک انار اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ اس کو اونٹ کے اوپر لادنا پڑے گا۔ ایک انار آدمی اٹھا نہیں سکے گا، زمین اپنی خیرات نکال دے گا، زمین کے اندر جو اچھائی اور بھلائی ہے وہ سب نکال دے گا۔ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا دینے کے لیے، لوگوں سے ریکویسٹ کرتا پھرے گا، بھائی ہماری زکوٰۃ لے لیجیے، ہم اپنا لے کے خود گھوم رہے ہیں، ہمارا لینے والا آدمی نہیں مل رہا، تم اپنی ہم کو دے رہے ہو۔ کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا تک نہیں رہے گا۔ اور کہا کہ ایک ایک انار ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، جس قبیلے میں 40 افراد ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق اس قبیلے میں 100 افراد ہوں گے، تو وہ بھی ایک انار سے پورے طور پہ آسودہ ہو جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا ان کا۔ اللہ رب العالمین اس طرح سے رحمتوں کا اور برکتوں کا اس کے بعد نزول کرے گا۔ اب یہاں سوال ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی، ہے نا، تعداد کتنی ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا ذوالقرنین نے جب دیوار بنا دی، اور دیوار بنانے کے بعد کہا ھذا رحمت من ربی، میرا اس میں کوئی طاقت نہیں ہے میری، یعنی دیکھیے آدمی کام کرنے کے بعد کریڈٹ خود نہیں لینی چاہیے، کریڈٹ کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے حوالے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں، میں کیا ہوں، میں ہوں، تھا تو ہوا، میں نے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ ذوالقرنین اتنا بڑا کام کر دیا۔ اللہ کے نیک بندے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، کہا ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، تخت اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا، ایک پلک جھپکنے میں کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھ کو آزما رہا ہے اتنی بڑی نعمت دے کر کے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ میں اس کا کفر کرتا ہوں۔ لیکن یہی اگر کافر ہوتا، قارون کو اللہ نے دولت دی تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے خود سے کمایا ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس چالاکی ہے، میرے پاس ہنر ہے مال کمانے کا، تو میں نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، مال کو دھسا دیا۔ لہذا کبھی بھی کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، کہنا چاہیے رب کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ اس کا ہے۔
اور اسی کا کرم ہے, اسی کا فضل ہے کہ اس نے دیا ہے, عطا کیا ہے. کہا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا قیامت کے قریب تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو دکا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, یاجوج ماجوج نکل جائیں گے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ جو ہے حق ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو سمندر جس طرح سے ٹھاٹھے مارتا ہے نا, اس کا پانی ٹھاٹھا مارتا ہے, دیکھیں ہیں جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں, کہا اس طرح سے ٹھاٹھا مارے گا, ایک دوسرے میں لوگ گتھم گتھا ہو جائے گا, اتنی ان کی تعداد رہے گی. اور تعداد کا اندازہ لگائیے, قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا. اے آدم, کہا لبیک ربی, حاضر ہوں اے رب. کہا اپنی ذریت میں سے جنتیوں کو نکالو, جہنمیوں کو نکالو, دونوں کو بائی فرکٹ کرو, الگ الگ کرو. کہ یا رب کتنے میں سے کتنا نکالیں؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے اور ایک آدمی کو جنت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی, اور یہی وہ وقت ہوگا جب آدمی نشے کے اندر لگے گا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ آدمی کے عقل ٹھکانے میں نہیں ہوں گے, بدحواس ہوگا آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر. تو کہا کہ 999 جہنمی اور ایک جنتی. تعجب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 999 یاجوج اور ماجوج ہوں گے, اور دوسرے لوگوں میں سے ایک ہوگا جو جنتی ہوگا. یہ ایک روایت ہوئی. ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے. وہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 100 آدمی میں سے ایک آدمی نکالو, یعنی 100 آدمی میں سے 99 آدمی جہنم کے لیے, ایک آدمی جنت کے لیے. تو اب اگر اس روایت کو ملائیے گا تو 1000 میں کتنا آدمی ہو جائے گا؟ 10 آدمی ہو جائے گا. اور اس روایت میں 1000 میں کتنا آدمی تھا؟ ایک آدمی تھا. پھر کیسے دونوں روایت کو جمع کیجئے گا؟ دونوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا نا, کیسے جمع کریں گے؟ تو کہا جمع کرنے کی صورت علماء نے یہ بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت اور یاجوج ماجوج سب کو اگر ملاؤ گے تو 99 ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. یاجوج ماجوج کو ملا کے, سب کو ملا کر کے. اور اگر پوری ذریت کو چھوڑ کر کے صرف یاجوج ماجوج کو لوگے تو ایسی صورت میں 999 وہ ہوگا اور ایک بولیے حضرت آدم کے اس اولاد میں سے ہوگا جو جنتی ہوگا, جو یاجوج اور ماجوج نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ دونوں حدیث کی تطبیق سمجھ گئے؟ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین یاجوج اور ماجوج کی اس قصے کو یہاں پہ روکتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسب الذین کفروا, کافروں نے کیا یہ گمان کیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا کارساز بناتے ہیں, قیامت کے دن وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, میں تمہیں نہ بتا دوں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں قیامت کے دن؟ کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں جن کی محنتیں بیکار ہو گئیں. بہت محنت کیا ان لوگوں نے لیکن ان کی محنت کوئی کام نہ آ سکی. سادھوؤں کو دیکھیے نا, ہاتھ ایک ہاتھ ایسا اٹھا کر کے رہتا ہے کہ ہاتھ کو سکھا لیتا ہے. کبھی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سکھا لیا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہا ہے. محنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کی محنت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے
دیکھ بنا رہا ہے جا کر کے اجمیر میں، خرچہ کر رہا ہے بابا کے نام پہ اور اس کے نام پہ۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی محنتیں بیکار ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ یہ تصور کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے آیات کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ کہا کہ اگر قیامت کے دن کے اوپر کسی کو یقین ہوگا تو وہ آدمی اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن پہ یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات اور سوال و جواب کا یقین نہیں ہے، اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے۔ کہا فحبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ارے بھائی وزن کب تولا جائے گا؟ جب کسی کے پاس نیکی بھی ہو اور جب کسی کے پاس برائی بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ تولے گا کہ دیکھتے ہیں نیکی زیادہ ہے کہ برائی زیادہ ہے۔ اب جس کے پاس صرف نیکی ہو، جیسے انبیاء کرام، ان کا عمل نہیں تولا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ، اس امت کے 70,000 لوگ، بلکہ 70,000 سے بھی زیادہ لوگ آپ توحید میں، کتاب التوحید میں تفصیل پڑھ چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کے اعمال نہیں تولے گا، تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب نیکی نیکی ہے، گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جس کے پاس صرف گناہ ہے، اس کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں تولے گا۔ تول کے کیا فائدہ؟ ایک پلہ پہ خالی گناہ رکھے گا، دوسرے پلہ پہ رکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو تول کے کیا فائدہ؟ اسی کو اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، میرے آیات کو اور میرے رسولوں کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق بنا لیا۔ اب جب جہنمیوں کا بیان کر دیا تو اب اس کے بعد جنتیوں کا بیان کیا۔ 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جو ایک مرتبہ جنت چلا گیا اب نکلے گا نہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، تبدیلی مکان بھی نہیں چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو جنت میں ایک بلڈنگ میں اللہ رکھے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بلڈنگ میں رکھے گا، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ایسا کرتے ہیں یہ بلڈنگ چینج کر کے اس سے اچھی بلڈنگ میں تم کو جگہ دے دیتے ہیں، گھر بدل دو، مکان بدل دو۔ کہے گا نہیں اللہ ہم ٹھیک ہے، ہمارا یہی ٹھیک ہے۔ کہا اس سے اچھا دے رہے ہیں جی، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو یہی چاہیے۔ لا یبغون عنہا حولا، تبدیلی مکان بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ جو جہاں ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جنت میں حسد بھی نہیں ہوگا، جنت میں حسد بھی کسی کے دل میں نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی کسی سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے گا ہی نہیں۔ سب سمجھے گا کہ ہم کو جو نعمت ملی ہے، میری نعمت کسی کو بھی نہیں ملی ہے۔ لا یبغون عنہا حولا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر پورے سمندر کو سیاہی بنا کر کے اللہ رب العالمین کے کلمات کو تم دکھلا چاہو، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اللہ رب العالمین کی تعریف لکھتے لکھتے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر اس کا ڈبل بھی لے کر کے آ جاؤ تب بھی اللہ کی تعریف تم لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کہا قل، کہیے، یہ بھی آپ اعلان کر ہی دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میرے طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میرا معبود اور تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔